اور اس عمل کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے۔ فرمایا کہ کیا جادو، کیا جنات، کیا نقصانات، کیا کاروبار کی پریشانیاں، کیا آپ کے بزنس کے گرتے ہوئے معاملات زوال پذیر ہوتے ہوئے آپ کے کاروبار، فرمایا سب اللہ پاک مسائل حل کر دیں گے اسی عمل کی برکت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں سال کے آغاز میں کیے جانے والا ایک اور عمل بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ عمل اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے اسم اعظم کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا ایک مجرب اور خاص عمل حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے، جنہوں نے اس عمل کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہر قسم کی بندشیں، رکاوٹیں دور کرنے کا عمل ہے، ہر قسم کے جادو اور جنات کے ازالے کا عمل ہے، اور ہمہ قسمی شرور و فتن سے آزادی کا عمل ہے۔ ایک خوبصورت عمل انہوں نے پیش فرمایا ہے، اور یاد رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ کا ایک صفاتی نام، ایک ذاتی نام اور دو صفاتی نام ہے۔ لفظ اللہ، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، الرحمن الرحیم پروردگار عالم کے صفاتی نام ہیں۔ اس کو علماء نے، اکابر نے ان اسماء مبارکہ کو اسم اعظم کا مقام دیا ہے۔ حضرت مولانا محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اکابرین میں سے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یا رحمان یا رحیم کثرت سے پڑھا کرو، یہ تمہارے تمام تر مسائل کا حل ہے۔ ایک مرتبہ سال میں یہ عمل کر لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر کتنی مرتبہ؟ 786 مرتبہ جتنی کہ اس کے اعداد ہیں۔ سال کے آغاز میں اس کو لکھ کر گھر میں رکھ دیا جائے تو بڑے بڑے اکابر اور بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اس گھر میں حادثات، پریشانیاں، مصائب و آلام داخل نہیں ہوتے، اللہ پاک سکھ کی زندگی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس مجرب عمل کو پڑھنا بھی چاہیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس میاں اور بیوی کے درمیان محبت کی کمی ہو، رشتہ داروں کے درمیان محبت کی کمی ہو، ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت کی کمی ہو، تو پھر اس عمل کو کرو کہ 786 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پانی پر دم کر کے جس کی محبت مطلوب ہے اس کو پلا دیا جائے، تو یہ تسخیر خلائق کا ایک بیش بہا خزانہ ہے۔ تو اس کو غلط اور ناجائز راستے پر قطعاً استعمال نہیں کرنا، یعنی ناجائز محبت کے لیے استعمال کرنا، جہاں نکاح نہیں ہے، جہاں کوئی محرم تعلق نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ایک محبت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اس عمل کو کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عمل کرے گا تو اپنے ہونے والے نقصانات کا خود ذمہ دار ہوگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے نیک بندوں میں سے تھے، تو ان کے اقوال و فرامین بھی اللہ کے تعلق سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی نے حضرت سے کہا تھا کہ حضرت میں ایک دوسرے ملک میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب جانا ہو تو پھر مجھے بتانا۔ کئی عرصے کے بعد پھر وہ آیا کہ حضرت اب تیاری ہے، میں وہاں فلاں ملک میں جا رہا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کس لیے جا رہے ہو؟ کہا روزی کے سلسلے میں جا رہا ہوں، فلاں کام کروں گا۔ پوری تفصیل حضرت نے پوچھنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو بھائی، وہاں جا رہے ہو، وہاں کے خدا کو میرے سلام کہنا۔ وہ حیران ہو گئے کہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں یہ،
اور وہاں کا خدا اور ہے۔ حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اتنی اللہ کے نیک بندے ہیں آپ سے آپ کی زبان سے ایسے الفاظ، یہاں کا خدا اور ہے وہاں کا خدا اور۔ فرمایا کہ ہاں، اگر رزق کے سلسلے میں جا رہے ہو تو وہی خدا یہاں تو موجود ہے، پھر یہاں محنت کرو، اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگو، اسی سے بھیک مانگو، خیرات طلب کرو، تو پھر دیکھو کہ اللہ رب العزت کیا وطن میں رزق دینے سے عاجز آ چکے ہیں۔ یہاں آپ کو کھلائیں گے، یہاں آپ کو پلائیں گے، آپ کی ساری ضروریات پروردگار عالم یہاں پوری کریں گے۔ تو ان کا یہ عمل مجرب ہے۔ ان کا نام غالباً حضرت خواجہ معین الدین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہا کرتے تھے۔ درود شریف اول آخر 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے اور اس عمل کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے۔ فرمایا کہ کیا جادو، کیا جنات، کیا نقصانات، کیا کاروبار کی پریشانیاں، کیا آپ کے بزنس کے گرتے ہوئے معاملات زوال پذیر ہوتے ہوئے آپ کے کاروبار، فرمایا سب اللہ پاک مسائل حل کر دیں گے اسی عمل کی برکت سے۔ اور کوشش کریں درود پاک یہ پڑھا کریں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یہ درود پاک حضرت خلاد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ ایک دن یعنی رات کو سوئے، جب صبح کو اٹھے تو ان کے تکیے کے نیچے ایک پرچہ ملا، کاغذ کا ٹکڑا، جس پر لکھا ہوا تھا ہم نے خلاد ابن کثیر کو جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے۔ اس درود پاک کا اہتمام کیجیے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بڑا اثر رکھا ہے، لیکن معمولات میں شامل کر لیجئے، مستقل طور پر اس کو پڑھتے رہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس عمل کی شان کو بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہتیرے معمولات ایسے ہیں جو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مشکل سے نکالنے والا عمل ہے۔ اچانک آپ کو کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، ذہن کو مختل کر رہی ہے، تو اسی وقت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، حوصلے نہ ٹوٹنے دیں، قدم بڑھائیں، آگے چلیں۔ اللہ رب العزت ترقی دیں گے، عروج دیں گے، آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر دیں گے۔ تو سوتے وقت اگر کوئی آدمی 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ہر شر سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کا وضو ہے نہیں ہے، آپ گھر میں ہیں، سفر میں ہیں، کہیں بھی آپ موجود ہیں، آپ کے معمولات چھوٹ رہے ہیں، تو آپ ان معمولات کو کرنے کا اہتمام کر لیجئے، چاہے جس حال میں بھی ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے اذکار عورت اپنے خاص ایام میں بھی کر سکتی ہے، تاکہ ناغہ نہ ہو، ناغے کی نحوست پڑتی ہے۔ تو دیکھیں پھر اللہ رب العزت کس قدر اس کے اثرات و برکات عطا فرماتے ہیں اور کس طرح پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ اسی طرح ظالم حاکم کے سامنے اگر جانا ہے اور اس کو نرم کرنا ہے، اس کے شر سے بچنا ہے، تو پھر 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ چلے جائیں۔ اللہ رب العزت ظالم حکمران کے شرور سے محفوظ فرما دیں گے، وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی مریض آدمی ہے اور اس مریض آدمی کے جسم میں اکثر درد رہتا ہے، کبھی بازو میں، کبھی آنکھوں میں، کبھی سر میں، تو درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ اللہ رب العزت جسم کے درد سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح کا ایک معمول بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک بادشاہ کے سر میں درد ہوتا تھا، غالباً ہرقل روم کے، تو حضرت نے ایک ٹوپی دی تھی، وہ سر پہ رکھتا تو درد ختم، وہ سر سے اتارتا تو درد شروع۔ عجیب کیفیت ہوتی تھی اس کی،
ایک دن اس کو کھول کر دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، ایمان و یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ یہ جو لکھتے ہیں ہم تعویذات وغیرہ، تو ان تعویذات میں علماء نے لکھا ہے کہ کھول کر دیکھنا نہیں چاہیے، اس میں عامل کی قوت عقلیہ موجود ہوتی ہے۔ اور حضرت کی قوت عقلیہ کتنی مضبوط ہوگی؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، کتنی سینکڑوں میل دور کھڑے ہوئے تھے، فرمایا تھا یا صاری الجبل، وہاں سے کھڑے ہو کر فرمایا کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن پیچھے سے حملہ کر رہا ہے، خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ صحابہ حیران کہ وہ تو وہاں جنگ کے لیے گئے ہوئے، حضرت یہاں سے کھڑے ہو کے پھکار کر کہہ رہے ہیں۔ وہیں ان کے کانوں میں آواز گونجی اور پلٹے، دشمن کا مقابلہ کیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی تھی، اور صحابہ کرام نے بھی ان سے پوچھا کہ حضرت پکار رہے تھے، کیا تھا، کہاں تھے تم؟ کہ ہم دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ اسی موقع پر اللہ نے حضرت کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچائی اور ہم پیچھے مڑے، ورنہ دشمن ہمارا ستیہ ناش پھرتا، ہلاک کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ بہت سی شہادتیں ہوتی، لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بصیرت عطا فرمائی تھی، جن کی زبان پر اللہ کا قرآن بن جاتا ہے، بات کرتے ہیں تو خدا کا قرآن بن جاتا ہے، تو حضرت کی قوت عقلیہ کتنی مضبوط ہوگی۔ جب انہوں نے لکھ کر دیا، دنیا کفر کو بھی اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ یہ تاثیر ہے، یہ برکات ہیں۔ آج بھی بڑے بڑے سائنسدان انگشت بدندان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں کیا اثرات رکھے تھے، ان کے اندر کیسی تاثیر تھی، کیا قوت تھی ان کے اندر، کہ جنگل کے جانور اور درندے بھی ان صحابہ کرام کی بات کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھ کر جنگل کو خالی کر رہے ہیں، وہ شیروں پہ سوار ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو کیا عزت و مقام عطا کیا تھا، ان کے لکھے ہوئے خطوط کو دریا پڑھ رہے ہیں اور آج تک چل رہے ہیں، پانی میں کمی نہیں آئی۔ یہ کیسی قوت اور طاقت ہے؟ یہی ذکر کی برکت سے اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی تھی۔ قوت عقلیہ بھی مضبوط ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، اور انسان کی ڈٹرمینیشن پاور، قوت ارادی بھی اللہ کے ذکر سے مضبوط ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ جب ہم پڑھیں گے اللہ راضی ہوں گے، ہمارے سارے زندگی کے مسائل پروردگار عالم حل فرما دیں گے، اور ہمارے دعاؤں سے، ہمارے دم سے اللہ رب العزت لوگوں کے مسائل حل کریں گے اور لوگوں کے قلوب میں محبت پیدا کریں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ رب العزت جن کو جن کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کے لیے محبتوں کا انتظام کرتے ہیں، لوگوں کے قلوب میں ان کی محبت بٹھا دیتے ہیں۔ انہی معروضات پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔